अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के कोविड के बाद हम फिर से उस रमज़ान की तरफ पहुंच चुके हैं, जो एक खसूसियत का महीना है जो इस्लाम में बहुत मायने रखता है। तो हम उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे, जिनका जवाब नसीम आपा इंदौरी, जो जमात इस्लाम हिंद लेडीज़ विंग बरोड़ा की नाज़िमा है। तो नसीम आपा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रमज़ान महीने की इस्लाम में क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो सवाल है कि रमज़ान महीने की इस्लाम में क्या अहमियत है, तो रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया, जो हुदल लिन्नास जिसको कहा गया, सारी इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया में नाफिज फरमाया है, जो सारी इंसानों की रहनुमाई करता है। इसीलिए रमज़ान का जो है मर्तबा, कुरान इस महीने में नाजिल हुआ। महीने तो हमारे इस्लामी कैलेंडर के वैसे 12 हैं, लेकिन इस महीने का जो अहमियत है उसका असल मकसद ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, जो सारी इंसानियत की भलाई के लिए है। इसमें इंसान की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, जो बाकी के 11 महीने उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, उसके बारे में कुछ आप बताइए। जैसे कि इंसान की ट्रेनिंग के बारे में हम लोग सोचें तो आम दिनों में जो इंसान होता है, चाहे वो इज्तिमाई तौर पर हो या इनफरादी तौर पर, उसके जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जैसे ही रमज़ान हमारे घरों में आ जाता है, रमज़ान जैसे ही शहर में, हमारे मुल्क में जब दाखिल हो जाता है, तो इंसान जो है भलाई के रास्ते को इख्तियार करता है और अपने नफ्स पर कंट्रोल करता है, उन सारी बुराइयों से रुक जाता है जो आम दिनों में वो करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं समाज में बहुत सारी बुराइयां आम देखी जाती है, शराब है, जुआ है, गाली है, लड़ाई झगड़ा है। और इस महीने में अल्लाह ताला का इतना फजल हम पर नाजिल हो जाता है और इतनी रहमतें नाजिल होती है कि इंसान वो सारे काम जो 11 महीने में करता है वो इस महीने में करने से डरता है, अपने आप पर कंट्रोल रखता है कि अगर मैं गाली बोलूँगा तो मेरा रोज़ा जाता रहेगा, अगर मैं किसी के साथ झगड़ा करूँगा, किसी की गीबत करूँगा तो मेरा रोज़ा जाता रहेगा। और यही सारी ट्रेनिंग लेके जो है रमज़ान आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते भी हैं पूरे समाज में कि इसका बहुत असर जो है हमें देखने को मिलता है। रमज़ान में कुरान से ताल्लुकात की जो तरावी की नमाज होती है, और कुरान से ताल्लुक़ हम किस तरीके से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और इसमें क्या मतलब अहमियत है, कुरान की अहमियत क्यों बढ़ जाती है? कुरान की जो अहमियत है वो इसलिए बढ़ जाती है, सबसे पहले जो मैंने बताया कि इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया। दूसरी बात यह है कि हम आम दिनों में इस कुरान को इतनी तवज्जो से नहीं पढ़ते, जिस तरह से हम देखते हैं कि तरावी में हुफ़ाज़ किराम पूरे महीने आम इंसानों को पूरा महीना जो है कुरान को सुनाया जाता है तरावी के अंदर। और कुरान वो किताब है जो इंसान की हिदायतों के लिए है। उसको हम अगर देखें तो कुरान को तदब्बुर से भी लोग पढ़ते हैं, हाँ, तर्जुमा कुरान भी पढ़ते हैं, उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि हमारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा की सिफत भी हमें इसी महीने में ज़्यादा हम पाई जाती है, और कुरान जो है वो तकवा की तालीम देता है। कुरान कहता है लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत पैदा हो, तुम परहेजगार बन जाओ। और अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगह हम लोग देखते हैं कि कुरान जो है हमको हिदायत की तरफ बुलाता है, रहनुमाई की तरफ बुलाता है, भलाई की तरफ बुलाता है। और सारे इंसानों के लिए पहला जो काम है हमारा, कुरान सिर्फ जो ये हम समझ लें कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। कुरान को सिर्फ अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए नहीं भेजा है, कुरान को अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के लिए बनाकर इस दुनिया में भेजा है। तो हमारा सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि हम खुद भी कुरान पढ़ेंगे, हम खुद भी कुरान के ऊपर तवज्जो देंगे, गौर व फिक्र करेंगे, उसको हिफ्ज़ करेंगे, उसको सुनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा काम है इसको सारे इंसानों को इस कुरान की तरफ दावत देंगे, चाहे वो हमारे अहले वतन भाई बहन हो, कोई भी हो। ये कुरान जो है दावतुल कुरान का भी महीना है, ये हम इसमें दावत का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये एक मवासात का महीना है, इसे आप किस तरीके से ज़्यादा समझा सकते हैं? मवासात यानी हमदर्दी और लोगों से भलाई का महीना, मवासात भी कह सकते हैं हम इसको, उर्दू में हमदर्दी भी कह सकते हैं। तो मवासात में बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में, सारे इंसानों में, हमारा समाज सिर्फ मुस्लिम समाज से हमारी बात नहीं है, सारे इंसानों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग देखते हैं कि औरतें बेवा हैं, बच्चे यतीम हैं,
پانی کی تکلیف ہے، اس کے علاوہ اسکول ایجوکیشن کی تکلیف ہے، بہت سارے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہیں، تو ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو مال دیا ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہمدردی اسی میں بتائی ہے کہ تم کو جو مال ہم نے دیا ہے اس میں ان لوگوں کا حق ہے جو اس کے حقدار ہیں. تو ہمدردی کب آئے گی؟ جب ہم بیواؤں کی مدد کریں گے، ہم یتیموں کی مدد کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، اور اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کی مدد کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم لوگ تعلیم یافتہ بچے جن کو فیس کی تکلیف ہے، ایسے بہت سارے کام ہیں جو مواسات میں آتے ہیں، وہ اس مہینے میں الحمدللہ مسلم کمیونٹی میں بہت زیادہ پایا بھی جاتا ہے، اور انشاءاللہ اور زیادہ ہم لوگ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں جو ہے ڈاکٹر صادقہ کاپڑ والا بہن سے کہوں گی کہ آپ جو ہے روزے کے بارے میں میڈیکل یعنی سائنس اس کے بارے میں کیا وجاہت کرتا ہے اور روزے کی اہمیت کو کیسے دیکھتا ہے؟ السلام علیکم. دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہے، ایک فزیولوجی آف فاسٹنگ ہوتا ہے اور ایک فلاسفی آف فاسٹنگ ہوتا ہے. اگر انسان کے جسم کے طور پر دیکھا جائے، جسمانی طور پر انسان 12 مہینے جو کچھ بھی کھاتا ہے، تو ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر روزے فرض اس لیے کر دیے گئے ہیں کہ 12 گھنٹے اگر وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو شریر میں ایسی بہت سے میٹابولک پروسیسز ہوتے ہیں جس کے ذریعے جو خراب سیلز ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے مٹ جاتی ہے. ایک جاپان کی اسٹڈی میں پتہ کروایا گیا ہے کہ اگر انسان 12 مہینے میں سے ایک مہینہ اگر وہ فاسٹنگ کرتا ہے تو وہ بہت سی بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ سارا بدن کا جو ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے 12 گھنٹے اگر وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے تو اس کی ساری بدن کی گندگی ہے جو اپنے کڈنیز اور اس پسینے کے ذریعے وہ باہر نکل جاتی ہے اور انسان ہمیشہ سست ہیلدی رہتا ہے. اب دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہوئی فزیولوجی آف فاسٹنگ. ایک ہوتی ہے فلاسفی آف فاسٹنگ. تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو روح کی غذا ہے. انسان ہمیشہ اپنے جسم پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، اپنے جسم کو سنوارنے کی بہت کوشش کرتا ہے، پر رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں اس کو روح کی غذا حاصل ہوتی ہے. روح کی غذا ایسی ہوتی ہے کہ روح ہمیشہ ایک طرف تڑپتی رہتی ہے. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جسمانی طور پہ اگر انسان اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے ہلکا کرتا ہے تو روح ایسی چیز ہے جو ہمیشہ اللہ کی طرف جانے کے لیے تڑپتی رہتی ہے. تو جب اس کے اوپر قرآن کے انوارات، قرآن کی برکات، قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہے تو یہ روح پھر سے زندہ ہوتی ہے اور انسان کے اندر ایک اچھا انسان بننے کی تربیت اس کو ملتی ہے. ابھی آج کل آپ دیکھا جائے تو ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بہت زیادہ ایک فیشن جیسا چل پڑا ہے، جس میں بہت سارے جو زیادہ وزن والے لوگ ہیں وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا اپناتے ہیں. 9 مہینے وہ روزے سے رہتے ہیں کہ آدھا دن وہ کھاتے ہیں اور آدھے دن وہ یہ کرتے ہیں. تو یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہا جائے تو یہ ایک طریقے سے یہی ہے کہ ہر دھرم میں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں تو ہے ہی ہے، پر ہر دھرم میں بھی آپ دیکھا جائے تو روزے کی بہت سی اہمیت ہے جو ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو اس طریقے سے جو روح کا ایلیمنٹ ہے، ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، اور ایک فزیکل ایلیمنٹ ہے، اس کو دونوں کو اللہ تعالیٰ خوبصورتی سے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. تو روزے کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر فرض کر دیا ہے. کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تندرست ہوتے ہوئے بھی ہیلے بہانے کر کے روزہ رکھنے کو اوائڈ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے بہانے نکالتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں علی اعلان کہہ دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو بیمار ہو، مریض ہو، دودھ پلانے والی ماں ہو، حاملہ عورت ہو، اور جو بہت ساری بڑی بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہو، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اجازت دی ہے، ان کو رخصت دی ہے، وہ اس کے بدلے میں جو ہے فدیہ ادا کر دیں، اور جو دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا چاہیں وہ اس کو پورا کر لے. لیکن جو شخص طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ رمضان کی اہمیت کو نہ سمجھے، اس کی قدر نہ کرے، تو ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی کے ممبر پر پیر رکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا.
تو صحابہ وہاں پر موجود تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. انہوں نے مجھ سے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. 3 بار آپ نے کہا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. فرمایا کون؟ بولے وہ شخص جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اس میں روزے رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، وہ انسان تباہ ہو گیا، وہ انسان برباد ہو گیا. اور اس سے زیادہ جو ہے بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو رمضان جیسے مہینوں کو پائے اور پھر روزہ رکھ کے اپنی بخشش کا انتظام نہ کروا لے. اس مہینے میں ایک رات ہوتی ہے لیلۃ القدر، جس کی بہت سی خصوصیتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں؟ لیلۃ القدر جو ہے وہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اور اگر انسان وہ ایک رات کو پالے تو وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی عمر 70 سال 80 سال بہت تو 100 سال اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رات نصیب کر دی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. الحمدللہ لیلۃ القدر کی بہت ساری خصوصیت ہیں. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. قرآن کو نازل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس کو طاق کی 10 راتوں میں جو ہے اس کو تلاش کرو. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو الحمدللہ مسلمان بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. مسجدوں میں جو ہے اعتکاف میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور تراویح ہوتی ہے، قیام اللیل ہوتا ہے. اور قیام اللیل کے بارے میں بھی اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو مسلمان سوسائٹی میں یہ رواج جو ہے الحمدللہ ابھی تک ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں تو لیلۃ القدر کی بہت اہمیت ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے. ایسے دیکھا جاتا ہے کہ خواتین انفرادی طور پہ تو بہت کچھ عبادت اور روزے کے سارے احکام پورے کر لیتی ہے، پر اجتماعی طور پہ اگر وہ جڑنا چاہے تو جماعت کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بہنوں کے متعلق رمضان میں کیا کیا ہے، آپ اس پر تھوڑا سی روشنی ڈالیے. الحمدللہ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ خواتین جو ہے رمضان میں ایکٹیویٹی انفرادی طور پہ تو کرتی ہیں. اب اجتماعی طور پر اگر آپ جاننا چاہیں تو جماعت اسلامی ہند کی طرف سے حلقہ خواتین بڑودہ کی جانب سے ہم لوگ جو ہیں رمضان میں پہلے روزے سے سب سے پہلے استقبال رمضان ہوتا ہے. اس میں بہنوں کو جو ہے آگاہ کیا جاتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور اس میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں خلاصہ تراویح کا جو ایک ہمارے پاس لٹریچر ہے قرآن کا مختصر ترجمہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم پہلے روزے سے شروع کرتے ہیں اور 20 یا 22 کو 20 روزے تک ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. مختصر احکام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نازل فرمائے ہیں وہ ہم بہنوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے. جو ہم 1.25 پارہ 1 پارہ گھر میں پڑھتے ہیں اس میں یہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہم بہنوں کے سامنے واضح کرتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ ہماری بہت ساری بہنیں ہوتی ہیں، اس میں عالمائیں بھی ہوتی ہیں ہمارے سپورٹ میں اور ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں جن کا کافی جو ہے قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جنہوں نے تفسیر پڑھی ہوتی ہے، قرآن کے ترجمے کئی علماء دین کے انہوں نے کیے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑتی ہیں اور جڑی بھی ہیں. اور الحمدللہ انفرادی طور پر بھی اگر ہم لوگ جیسے کہ کرتے ہیں کام تو اجتماعی طور پر ہم لوگ سب سے زیادہ تو قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم غور و تدبر سے پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ افطار کا پروگرام رکھا جاتا ہے کہ ہم سب بہنیں اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر تو ہم لوگ کرتے ہیں اپنے گھروں میں افطار، لیکن ایک مہینے میں کم سے کم 2-3 بار ہم لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو کے ساری بہنیں جو ہیں وہ افطار کرتی ہیں، کرواتی ہیں. غریبوں کو بھی اس میں بلایا جاتا ہے، جو حقدار ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے. ایسے بہت سارے پروگرام رمضان میں ہم لوگ خلاصہ تراویح کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے اور بہت سارے مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ کٹ وغیرہ جو ہے دے کے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. اور ہم دوسری بہنوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے جماعت اسلامی ہند حلقہ خواتین سے جڑیں
और इस प्रोग्राम में जो जो प्रोग्राम होते हैं उसको आप समझें और समझकर उसमें शामिल होकर आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरों बहनों को भी उसकी तरफ लाने की कोशिश करें। रमज़ान के अलावा भी, जैसे रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी आपकी ये जो एक्टिविटीज़ है ये चालू रहती है, और कौन कौन से दिन आपके कौन सी जगह पे कराया जाता है उसके बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो जमात इस्लामी हिंद का जो ये काम है हल्का ख़वातीन का, ये आम दिनों में भी जुमा के रोज़ बड़ौदा के अंदर जो है बुध के दिन जो है तावाड़ी तायवाड़ा वचला फड़िया उसको कहा जाता है, और डॉक्टर सादिका कापड़िया साहिबा का वो मकान है जहाँ पर हम लोग जो है तर्जुमा कुरान करते हैं। पहले सिपारे से हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसको समझाने की कोशिश करते हैं। दरस हदीस भी होती है। बहुत सारी बहनें जो कुछ नहीं जानती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बहनों को इससे फ़ायदा हुआ है और वो समझने लगी हैं कुरान को, हदीसों को, मसले मसाइल जो हैं वो भी हमारे सामने आते रहते हैं। काउंसलिंग के भी काम हम लोग करते हैं, बहुत सारे काम हैं हमारे। काउंसलिंग भी हमारे यहाँ डॉक्टर सादिका पास से लोग आते हैं, वो काउंसलिंग कराते हैं। खुद हमारी ऑफिस जो तायवाड़ा में है जमात इस्लामी हिल हल्का ख़वातीन, जिसका सनीचर को इज्तिमा होता है, वहाँ पर भी हम लोगों के सामने बहुत सारे मसाइल आते हैं, घरों के मसाइल आते हैं, उसको भी हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बच्चों के मसाइल में अपने तालीम को लेके, मेडिकल को लेके जो भी मसले हैं, जमात का जो काम है, जमात में वैसे बहुत सारे शोबे हैं जो काम हम लोग पूरे साल जो है हमारे जो है दफ्तर से, हमारे हल्के से करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारा काम बड़ौदा में भी चल रहा है। यानी बहनें अपनी सलाहियतों को निखार के अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जो भी काम करना चाहे वो जमात में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। સાચી અને સચોટ માહિતી માટે ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરો.